علیکم عزیز ساتھیوں، میرا نام ڈاکٹر اعجاز حیات ہے۔ آج میں آپ کو کرونا کے بارے بتانا چاہتا ہوں۔ آپ پہلا یہ سوال شاید کرنا چاہیں کہ اس وقت چین میں کیا ہو رہا ہے۔ چین میں اس وقت کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ جس وائرس سے یہ وبا پھیل رہی ہے اس کا نام ہے VF.7، جو کہ ایک طرح کا کرونا وائرس کا ویرینٹ ہے۔ اب یہ اس وقت چین میں بہت سارے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کیس سامنے آ رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں یا 100 کی تعداد میں وہاں کے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ایک تشویشناک بات ہے۔ جب یہ بات پھیل رہی ہے پاکستان، ہندوستان یا دوسری دنیا میں، تو ہم لوگ کافی پریشان ہیں۔ خاص طور کے ہم ڈاکٹرز حضرات اس بات کے لیے پریشان ہیں۔ وہ اب آپ یہ سوال کریں گے کہ چین میں ہی کیوں یہ دوبارہ وبا پھیل رہی ہے، تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ چینی حکومت نے اپنے عوام کو میسنجر RNA ویکسینیشن نہیں دی تھی۔ اب یہی ویکسینیشن جب دوسرے ملکوں میں دی گئی ہے تو وہاں کی عوام کا حفاظتی نظام کافی حد تک مضبوط ہے۔ اب دوسری وجہ یہ ہے کہ چینی حکومت نے عوام کے دباؤ کے آتے ہوئے وہاں پر زیرو کووڈ پالیسی یا زیرو کرونا پالیسی کو چینج کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر زیادہ سے زیادہ کیسز آ رہے ہیں۔ اب کوئی مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ ڈاکٹر صاحب آخر اس سے ہمیں کس بات کا خطرہ؟ وہ تو چین میں ہو رہا ہے۔ جی ہاں، اصل میں چین نے جب یہ جو زیرو کرونا پالیسی کو ریلیکس کیا ہے، اس کو تبدیل کیا ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے چینی لوگ جو اپنے دوسرے ملکوں میں سیر و تفریح کے لیے جائیں گے۔ کب سے؟ یہ 23 جنوری 2023 سے۔ اور ویسے بھی جو چینی لوگ ہیں وہ نیا سال ایک ٹریڈیشن کے ساتھ مناتے ہیں، جیسے کہ وہ بلیک رنگ نہیں آنے دیتے، وہ ریڈ رنگ رکھتے ہیں، کلر کو استعمال کرتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، اور اس دوران جو پہلے 2 دنوں میں جب وہ سیلیبریشن کرتے ہیں تو کسی چیز کو وائپ نہیں کرتے، دھوتے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی لک کو، قسمت کو وائپ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کی ٹریڈیشن ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ وہ ٹریول کریں گے اور یہ خطرہ یہ ہے کہ وہ جو VF7 کی سٹرین ہے وہ پاکستان میں، ہندوستان میں اور دوسرے ملکوں میں لے کے جائیں گے۔ آخر اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب میں یہ کہوں گا ایز اے ڈاکٹر کی حیثیت سے، ایز اے ایکسپرٹ ہونے کی حیثیت سے، کہ بھائی آپ کچھ چیزیں کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس VF.7 سے بچ سکیں۔ آخر وہ حفاظتی تدابیر کیا ہیں؟ ان میں سے وہ یہ حفاظتی تدابیر ہے کہ ہم بوسٹر ویکسینیشن لگوائیں، ماسک پہنیں اور اپنے ہاتھوں کو دھوئیں۔ اب اس کی وضاحت میں اس طرح کرتا ہوں کہ جو VF.7 سٹرین ہے کرونا وائرس کی، تو وہ ہمارے نوجوان لوگوں کو تو تنگ نہیں کرے گی، وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو تنگ نہیں کرے گی، لیکن جو ہمارے سینئر سٹیزن ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ ان کو تنگ کر سکتی ہے، جن کی عمریں 65 سے زیادہ ہیں، کیونکہ ان کا جو حفاظتی نظام وہ کمزور ہے، اور وہ کچھ ان لوگوں کو بھی تنگ کرے گی جن کا حفاظتی نظام کسی اور وجہ سے کمزور ہے، مثلاً کہ وہ شوگر کے مریض ہیں، ان کا جو شوگر کا کنٹرول اچھا نہیں رہا، یا وہ لوگ ہیں جو کسی وجہ سے اسٹیرائڈ لے رہے ہیں، جیسے کہ جوڑوں کے درد کی وجہ سے یا سکن کے پرابلم کی وجہ سے، یا وہ لوگ ہیں جو کیمو تھراپی لے رہے ہیں، جو کسی کینسر
ہونے کی وجہ سے، تو یا جو حاملہ عورتیں ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جن کا حفاظتی نظام کمزور ہے. تو ہم ایز اے قوم ہوتے ہوئے ہم اپنے پیاروں کو بچانا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کو بچانا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب سوال یہ کہ بوسٹر ڈوز لگوائیں. اب کچھ لوگ میرے پیشنٹ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، جب ہم ویکسینیشن لگواتے ہیں تو ویکسینیشن لگوانے سے بیمار ہو جاتے ہیں، یا کچھ لوگ ویکسینیشن لگوا کے بیمار ہوئے. تو میں ایز اے ایکسپرٹ ہوتے ہوئے ریسرچ نے یہ بتاتا ہوں، اور ریسرچ نے بھی بتایا ہے کہ کرونا ویکسینیشن سے کرونا نہیں ہوتا. ہوا یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے، خاص طور پر بزرگ لوگ، سینئر سٹیزن، جب وہ ہجوم میں گئے، یعنی ویکسینیشن سینٹر میں گئے، جہاں پہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے سیٹیں پاس رکھی تھی اور ہوادار کمرے نہیں تھے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. جب میں ویکسینیشن کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ویٹنگ روم میں سیٹیں ساتھ تھی، اور جو لوگ جو کنڈکٹ کر رہے تھے ویکسینیشن، وہ بھی ہوادار کمرے میں نہیں تھے، بڑے کلوز بیٹھے ہوئے تھے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ویکسینیشن بوسٹر ڈوز لگوائیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہجوم سے بچیں، اپنی پارٹیاں فنکشن نہ کریں فار ایٹ لیسٹ 1 مہینے کے لیے، اور تاکہ جب ہمارے لوگ جو بوسٹر ڈوز لگوائیں گے تو ان میں جو ہرڈ امیونٹی پیدا ہو جائے گی. اس طرح ہمارے بزرگ جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں. دوسری بات ہے، اگر ہم کسی وجہ سے اس ہجوم سے نہیں بچ سکتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت ہمیں ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، اس وقت ہمیں اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے. یہ جو صابن سے، وہ جو آپ ہاتھوں کو دھو سکتے ہیں 20 سیکنڈ سے 40 سیکنڈ تک. اور اس کے علاوہ ہمیں جو ایز اے قوم جو اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے تہیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو وبا خطرہ ہے، جو وبا آ رہی ہے، ہم اس سے بچ سکیں. اب یہ کہتے ہوئے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ. اللہ حافظ.